صلو علیہ سرمدا صلو علیہ دائما صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا ماوانا وملجانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ رسول اللہ جو تمہیں دیں، یہ قول یا یہ حکم بلا شرط ہے، اور اس کی کوئی حد و انتہا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کچھ تعین بھی کہیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ جو دیں، اس پہلے جملے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ دینے والے ہیں۔ اگر دینے والے نہ ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا، دینے والے ہیں تبھی تو خدا بھی کہتا ہے رسول اللہ جو تمہیں دے۔ اب جو دے، اب جو دے تو لینے والے پر ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے، کس کا کیسا ظرف ہے، برتن کیسا ہے، لینے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، لینے کی گنجائش ہے کہ نہیں، برتن صاف ستھرا ہے کہ چلنی ہے کہ جو کچھ بھی ڈالا جائے سب نیچے چلا ہے، برتن صاف ستھرا ہے کہ میلا ہے، گندا ہے۔ جب برتن صاف ستھرا ہوتا ہے تبھی اس میں کچھ رکھا جاتا ہے۔ بے شک جس کا برتن صاف ستھرا ہوتا ہے جب اسے ملتا ہے تو وہ حسین شاہ کہلاتا ہے۔ برتن صاف ستھرا ہونا چاہیے، ظرف ستھرا ہو،
حق ہے حق ہے تو یقیناً رسول اللہ جو دیں گے وہ پاک ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ بہتر ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ اولا ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ اعلیٰ ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ عظیم ہی دیں گے، رسول اللہ جو دیں گے وہ زیادہ ہی دیں گے، رسول اللہ تھوڑا تو نہیں دیں گے، بہت بڑا داتا ہے جب اس کے غلاموں کا یہ عالم ہے۔ حق ہے حق ہے بے شک ذرا در غریب نواز پر جا کے دیکھ لو، یہ غلاموں کی شان ہے کہ زمانہ جھولی پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، بے شک بے شک سب اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، کیسا داتا ہے۔ حق ہے حق ہے سبحان جب رسول اللہ عطا کرتے ہیں تو جسے عطا ہوتی ہے وہ ذات خود داتا کہلاتی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ اقدس کے دروازے پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے آپ کا وہاں چلہ خانہ بھی ہے، غریب نواز وہاں چلہ کش ہوئے ہیں فیض کے لیے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی بارگاہ ہوگی جہاں غریب نواز چلہ کر کے فیض کی طلب میں بیٹھے ہوں۔ کہتے ہیں غریب نواز گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا۔ غریب نواز فرما رہے ہیں کس کو؟ داتا گنج بخش کو، مظہر نور خدا ہیں۔ جب اس مظہر نور خدا کا یہ عالم ہے تو اس مظہر نور خدا جسے دنیا رسول اللہ کہتی ہے اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و سیدنا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو فرما رہے ہیں وہ سرکار غریب نواز گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کاملہ را پیر کامل، یعنی جو کامل ہو کے جاتا ہے اس کے بھی پیر کامل ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناقصان را رہنما، ایسا نہیں کہ صرف کاملوں کا اکمل جو لوگ جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں وہ فیضیاب ہوتے ہیں، بلکہ جو ناقص ہوتے ہیں، جو عیب و کمی والے ہوتے ہیں ان کے بھی رہنما ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں کو نوازا جاتا ہے، یہاں کاملوں کو بھی نوازا جاتا ہے، ناقصوں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے دربار غریب نواز میں میلہ لگا ہے حاجت مندوں کا، ایسے ہی میلہ داتا کی بارگاہ میں بھی لگتا ہے۔ وہاں بھی جھولی پسارے جانے کتنے پہنچا کرتے ہیں، جانے کتنے حاضر باش رہتے ہیں۔ میں اچانک حضرت داتا صاحب کی بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا جو مجھ پر گزرا۔ میرے ایک مرید تھے حاجی محمد مکی اشرفی مرحوم، وہ جب میں کراچی سے واپس ہوا اور بارگاہ داتا میں حاضر ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہیں سے لاہور ہی سے پھر انڈیا کو واپسی ہوتی تھی، طریقہ وہی تھا، طریقہ سفر وہی تھا۔ تو حاجی مکی مرحوم نے جو اس وقت تک مجھ سے بیعت نہیں ہوئے تھے کہا حضور میری بڑی آرزو تھی، جب دادا دربار میں حاضر ہوئے تو کہتے کہ ہاں میری بڑی آرزو تھی کہ حضور میرے سارے بچے آپ سے مرید ہو گئے، پورا گھرانہ آپ سے مرید ہو گیا، یہ میرے پہلے سفر کی بات ہے پاکستان کے، لیکن میں نہیں مرید ہوا تھا، اسی لیے نہیں مرید ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ داتا کے دربار میں آپ سے بیعت ہوں۔ خیر بارگاہ داتا میں ایک جگہ فاتحہ اور دعا کے بعد بیٹھ گیا، وہ بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد میں نے اپنے گلے کا رومال، بس خیال آیا اور اپنے گلے کا رومال ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور گزر گیا کہ
کہ میں نے اپنا رومال تو حاجی مکی کو پہنا دیا ہے، میرا گلا خالی ہے۔ ایک لمحے کو بھی جتنا بھی مختصر سے مختصر آپ کر سکتے ہیں اسے تصور میں کیجئے، بس خیال آیا اور نکل گیا، فوراً ہی ذہن سے نکل گیا میرے۔ میں نے حضرت داتا سے اجازت لی اور واپس ہوا۔ میں پلٹا ہی تھا، روضہ اقدس سے چند قدم ہی ابھی چل سکا تھا کہ ایک شخص نے مجھے پیچھے سے آواز دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لوٹا تو دیکھا کہ حضرت داتا صاحب کی قبر انور پر چڑھا ہوا ایک رومال اس کے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رومال چڑھا ہوا، مزار شریف پر چڑھا ہوا ایک رومال اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے فوراً ہی میرے گلے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ محتاج کا جب یہ عالم ہے سبحان اللہ کہ دلوں کے خطرات تک سے اتنی تیزی کے ساتھ آگاہ ہوتے ہیں کہ شائبہ خیال ذہن سے گزرتا ہے اور انہیں اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے۔ حق ہے۔ بے شک تو جب ان کی بارگاہ میں کا یہ عالم ہے تو جب ایسوں کی بارگاہ کا یہ عالم ہے بے شک سبحان اللہ۔ کہ ذہن میں شائبہ خیال بھی آتا ہے تو اس پر ان کی نظر ہو جاتی ہے اور نواز دیا کرتے ہیں۔ تصور کرو میرا آقا کتنا کریم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کتنا نوازتے ہوں گے، اور رسول اللہ کی عطاہی کا نام اگر سچ پوچھیے تو رسول اللہ کی عطاہی کا نام، سب سے پہلی عطا کا نام اگر کہا جائے تو صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ وہی عطا فاروق اعظم کہلاتی ہے، وہی عطا عثمان غنی کہلاتی ہے، وہی عطا علی مرتضیٰ کہلاتی ہے، بے شک وہی عطا حسنین کریمین کہلاتی ہے، سبحان اللہ بے شک وہی عطا غوث العظم کہلاتی ہے، بے شک وہی عطا غریب نواز کہلاتی ہے، وہی عطا مخدوم سمنہ کہلاتی ہے، وہی عطا یہاں حضرت خواجہ عیسیٰ الدین کہلاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت شاہ حسین کہلاتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فقیر، ایک درویش، ایک مجذوب کی حیثیت سے تھے، جس کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہتا، مست قلندر رہتے ہیں، نہ دنیا کی وہ پرواہ کرتے ہیں، نہ انہیں دنیا کا ذرا برابر احساس ہوتا ہے، وہ بس اپنی ہی دنیا میں مست و مگن رہتے ہیں۔ حق ایک فقیر، ایک درویش، جس کو بارگاہ رسالت سے کرم کا ایک ٹکڑا نصیب ہوا، وہ آرام سے اپنی قبر میں سویا ہوا ہے، لیکن جانے کتنوں کی تقدیر جگا رہا ہے۔ کچھ نہیں تھا جب وہ آئے، آج جنگل منگل کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ان کے کرم کی شان دیکھو، اللہ کا ایک بڑا گھر آباد ہے، بے شک مدرسے کی بھی بنیاد پڑ چکی ہے، مدرسہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں وہاں دین کا چرچا ضرور ہوتا ہے، بے شک بے شک وہاں وہاں علماء ضرور ہوتے ہیں، وہاں وہاں دین کی خدمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ بظاہر کچھ نہیں کہتے، بظاہر کچھ نہیں بولتے، لیکن ان کی روحانیت کے تقاضے ببانگ دعل اعلان کرتے ہیں، آؤ آؤ یہ در خدا ہے، یہیں پر تمہیں خدا ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والوں آؤ، اپنے رب سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے رسول سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ تمہیں ہدایت یہیں سے ملے گی، رہنمائی یہیں سے ملے گی، دنیا بھی یہیں سے ملے گی، دین بھی یہیں سے ملے گا۔ دین بھی یہیں سے ملے، بے شک تو میرے رسول کی عطا ہے، رسول اللہ دینے والے ہیں، بے شک اور دینے والا کون کہہ رہا ہے؟ خود خدا کہہ رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول اللہ جو دیں، اس جملے میں کوئی قید بھی نہیں، کیا دیں، کتنا دیں،
किस कदर दें, किसे किसे दें, कोई कैद है? कोई कैद नहीं। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में इरशाद है, तुम लो, फखुजू, ले लो उसे जो रसूलुल्लाह दे। तो रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे रहे हैं उनकी देन की तो शान बड़ी निराली है। जिनकी बारगाह में जिब्रील अमीन सवाली हो जाए। हज़रत जिब्रील अमीन वो हैं कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम नारे नमरूद में डाले गए थे, डाले जा रहे थे, तो ऐन वक्त पर जब आप आग की नजर होने वाले थे, हज़रत जिब्रील अमीन आए और बारगाह खलीली में अर्ज़ करते हैं, हल अता का या हाजतुल या खलील, ए खलील आपकी कोई हाजत है? ये वही हैं जो हज़रत खलील की हाजत पूछ रहे थे। क्या बात। हज़रत जिब्रील अमीन उनकी हाजत। ये और बात है कि नबी मोहताज नहीं होता, बेशक बेशक बेशक, लेकिन उन्होंने अपना हक़ ग़ुलामी अदा किया था कि अगर मैं कुछ खिदमत कर सकता हूँ, काम आ सकता हूँ, तो हज़रत खलील मुझे वो खिदमत तफवीज़ फरमाते हैं, हम उनकी खिदमत। लेकिन पूछा तो उन्होंने, एहसान तो हुआ कि हज़रत जिब्रील ने हज़रत खलील की हाजत पूछी थी, उनकी ज़रूरत पूछी थी। यह और बात है कि आपने मना फरमा दिया। लेकिन अब आइए शब मेराज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही जिब्रील अमीन हाजिर बाश हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उनसे आगे बढ़ने लगे, सिदरतुल मुंतहा से जब आगे बढ़ने लगे सरकार, तो जिब्रील अमीन की आंखें बड़ी हसरत से रसूलुल्लाह को देख रही थी। उनकी वही मंजिल थी, एक पर के नाके के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो जल जाते, राख हो जाते। वो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह आप बस यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाइए, बस मैं यहीं तक रहा, मैं यहीं रहने के काबिल हूँ, यहीं रहने का मेरा मनसब है। लेकिन बस इतना कह करके और इतनी हसरत भरी नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में देखते हुए इरशाद फरमाया, हल लका हाजतुल या खलील या जिब्रील। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हल लका हाजतुल या जिब्रील। देखो रसूलुल्लाह कितना जानते हैं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी नहीं हुई थी जब का ये वाक़या था। हल लका हाजतुल या खलील कहने वाला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की नस्ल से आप थे, बहुत बाद में दुनिया में तशरीफ़ लाए बजाए। लेकिन जिब्रील अमीन का वो जुमला भी सरकार को याद था सुभान अल्लाह। कि मेरे जद्दे अमजद से जिब्रील अमीन ने हाजत पूछी थी। तो एक हज़रत खलील की हाजत पूछने वाले जिब्रील अब मोहम्मद अरबी तुमसे पूछता है, तुम्हारी क्या हाजत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्तिजा भरी आंखें छिपती नहीं हैं। रसूलुल्लाह ने देखा और फरमा दिया, वही जुमला उनको दोहरा दिया। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह मैदान हश्र में जब उम्मत पुलसिरात से गुजरने लगे और आपके ग़ुलामों की बारी आए, तो उस वक्त एक इजाज़त अता फरमा दें, मुझे एक इजाज़त अता फरमा दें। क्या कि जब आपके ग़ुलामों की बारी आए, आपकी उम्मत की बारी आए, तो जिब्रील अपने नूरानी परों को पुलसिरात से पर बिछा दे और आपके ग़ुलाम मेरे परों पर अपना पैर रखते हुए सलामती के साथ गुजर जाए। सुभान अल्लाह।
جبریل نے یہ تمنا ظاہر کی، بظاہر بڑی پیاری تمنا تھی، بڑی اہم تمنا تھی یا رسول اللہ، لیکن یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ سے اجازت مانگی، معاملہ حشر کا ہے، کورٹ جو ہے داور حشر کی ہے، عدالت رب العزت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے امین کے اس طلب پر ارشاد نہیں فرمایا کہ جبریل یہ معاملہ میرا نہیں ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ میدان حشر کا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہوتا تو تم اس سے اجازت لیتے، یہ حشر کے معاملے میں میرا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، وہاں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہے گا فیصلہ برتاؤ فرمائے گا، جسے جیسے چاہے گا راحت دے گا یا تکلیف دے گا، یہ اس کی کورٹ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، وہ عالم جلال میں ہوگا۔ اگر تمہیں اجازت لینی ہو تو اس سے مانگو، جو صاحب معاملہ ہے، جو صاحب منصب ہے، جس کی بارگاہ ہے، جس کے جلال کا عالم وہاں طاری ہوگا، اس سے اجازت لو، اس میں میں دخل نہیں دے سکتا۔ عالم وہاں کا ایسا ہوگا کہ اللہ کے سارے انبیاء نفسی نفسی کہتے پھریں گے اس نفسی نفسی کے ماحول میں، اور تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ شاہد ہے، علماء گواہ ہیں اس بات کے، جو پڑھتے ہیں کتاب میں کتابوں سے، جنہیں احادیث طیبہ کا جنہیں علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی طرح کی بے بسی ظاہر نہیں فرمائی، کوئی مجبوری ظاہر نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی وہاں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ معاملہ اللہ کی کورٹ کا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لو، وہ جیسا چاہے گا فیصلہ کرے گا، جس کو جو چاہے گا نوازے گا۔ بلکہ جبریل امین کے جواب پر، جبریل کی مانگ پر رسول اللہ نے بلا تکلف انہیں اجازت عطا فرما دی، اے جبریل اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میری اجازت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبریل امین تم بھی تو جانتے ہو کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، بارگاہ الہی کا ہے، بارگاہ الہی کا معاملہ ہے، تمہیں خود اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہاں کیا کیا کیسے ہوگا، تو تم نے اللہ سے اجازت لینے کے بغیر رسول اللہ سے کیسے اجازت لی؟ بھائی رسول اللہ تو اپنی امت کو اتنا پیار فرماتے ہیں کہ اپنی امت کی راحت کے لیے اجازت دے ہی دیں گے۔ جو اپنی امت کے لیے شب و روز روئے، آنسو بہائے، اپنی امت سے اتنا پیار کرے کہ اپنا سب کچھ اپنی امت پر قربان کر دے، وہ تو اجازت دے ہی دے گا، لیکن تمہیں تو رب سے مانگنا چاہیے تھا، رب سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ رسول اللہ سے کیوں اجازت لیا تم نے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ رب ذوالجلال کا معاملہ ہے، یہ میدان حشر میں وہ داور حشر وہ ہوگا؟ تو جبریل جواب دے، زبان حال سے جواب دیں گے، اے سوال کرنے والے، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا، میں ضرور اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کی کوشش کرتا اگر یہ میرا عقیدہ ہوتا کہ رسول اللہ محتاج ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ضرور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا اگر یہ معلوم ہوتا کہ رسول اللہ مجبور ہیں۔ میں تو یہ دیکھا ہے کہ مالک یوم الدین نے اپنے حبیب کو بھی مالک یوم الدین بنا دیا ہے۔ رب قہر و جلال فرمائے گا، مصطفیٰ جمال فرمائیں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، مصطفیٰ کہیں گے انا لا، سارے انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، لیکن مصطفیٰ اپنی طرف اپنے دامن کرم میں سب کو پناہ دیں گے۔ آؤ، پناہ کا در یہی ہے، پناہ کی چوکھٹ یہی ہے، پناہ کا باب یہی ہے، پناہ کی جگہ یہی ہے، یہی پناہ ملے گی۔ اور پھر اپنے رب کے حضور اپنا سر نیاز جھکا کر مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کو اس انداز سے راضی کریں گے، اس انداز سے راضی کریں گے، اس انداز سے راضی کریں گے کہ رب کریم کا جلال کے جلال پر اس کی رحمت غالب آ جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی رحمت غالب آ جائے گی، اور ارشاد ربی ہوگا اے پیارے اب اپنا سر اٹھا لو، یہ تمہارے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، تمہاری فریاد کو میں رائگاں نہیں کر سکتا، میں قادر مطلق ہوں، یقینی ہے، لیکن اے محبوب تمہارا پیار مجھے بھی تڑپا دیتا ہے، تمہارا پیار مجھے بھی تڑپا دیتا ہے تمہاری امت کے لیے، تم نے اپنی امت پر اتنا کرم فرمایا، بے حد کرم کیا، بہت چاہتے ہو اپنی امت کو، تو سنو اگر میں نے تمہیں پہلے ہی سے کریم بنایا ہے اس لیے کر رہے ہو، لیکن تم کو کریم بنایا ہے تو میں بھی کریم ہوں، میں اپنے بندوں کو ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں، تو یہ رسول اللہ کی عطا کا ایک جلوہ ہے کہ رسول اللہ کیا کیا دیتے ہیں، کس کس طرح سے دیتے ہیں، آپ گنہگار، سیاہکار، بدکار، ہم سب، اور بارگاہ عزت میں حق یہ ہے کہ ہم جانے کے بھی لائق نہیں ہیں، اپنے رب کے حضور حاضری دینے کے لائق نہیں ہیں ہم، اگر سچائی کے ساتھ اپنے قلب و ذہن کو ٹٹولو، دیکھو کہ قبر میں کون سا منہ لے کے جائیں گے، کیا یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم اس لائق ہے کہ بارگاہ عزت میں حاضر ہو سکے؟ کیا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ بارگاہ عزت میں اٹھا کر کے ہم اس سے دعا مانگ سکیں؟ یقیناً ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہمارا قلب کچھ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم بارگاہ عزت جیسی پاک ذات کی بارگاہ میں، سبحان جیسی ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکے، حاضر ہونے کے لائق بنے، لیکن اس کریم نے اپنے محبوب کے کرم کے صدقے ہم پر اتنا کرم فرما دیا کہ جبریل امین کو ایک بہانہ بنا دیا عذاب دوزخ سے بچانے کا۔ کیا ہم جرات کر سکتے ہیں کہ جبریل کے پروں پر اپنا پیر رکھیں گے؟ اس لائق ہیں؟ کہاں جبریل جیسا فرشتہ، سردار ملائکہ، کہاں اس کے نورانی پر، کہاں ہمارا نجس پیر، نجس و ناپاک پیر، گنہگار پیر، ہم اس قابل ہیں؟ ہم میں جرات ہو سکتی ہے؟ آپ جبریل امین کے پر کو تو چھوڑ دیجئے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس مثال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے بتاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اپنا پیر مانتے ہیں، جن کا میں پیر ہوں، جنہوں نے مجھے اپنا پیر بنایا ہے، بہت سارے مجھ سے بیعت نہیں ہیں لیکن مجھ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی ایسا ہے آپ سب میں، اس جماعت میں، اس محفل میں، کہ جو میرے پیروں پر آ کر اپنا پیر رکھے؟ میرے پیروں پر اپنا پیر رکھ سکتا ہے میرا کوئی مرید؟ تو مجھ جیسے گنہگار کا جب یہ عالم ہے کہ میرے پیروں پر آپ اپنا پیر رکھنا گوارا نہیں کرتے، کیوں نہیں گوارا کرتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے پیر اس لائق نہیں ہیں، ہم ہاتھ چوم لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ اب اسی چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے کہاں جبریل امین کا نورانی پاکیزہ پر اور کہاں آپ کے پیر، لیکن جبریل امین نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ان کے نورانی پر گنہگاروں کا پیر ہوگا، انہوں نے تو صرف محبت مصطفیٰ دیکھی، محبت رسول دیکھی، وہ دیکھ رہا ہے یہ چاہے جیسے ہیں لیکن رسول اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ چاہے جیسے ہیں لیکن رسول اللہ کو پیارے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے روتے ہیں، رسول اللہ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، رسول اللہ ان کا دم بھرتے ہیں، رسول اللہ نے صبح ولادت بھی رب حبلی امتی کہا، شام وصال بھی رب حبلی امتی کہا، پوری زندگی کے لیل و نہار رب حبلی امتی کے صداؤں سے گونج رہے ہیں۔
ایسی ذات جو ہر لمحہ اپنی امت کے لیے روئے اور اپنی امت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اتنے پیارے الفاظ میں التجا کرے اور کیسی صفائی دے. ہماری صفائی مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں. ہم اپنے گناہ پر جری ہیں, ڈھیٹ ہو گئے ہیں اپنے گناہوں پر, اور رسول اللہ ہماری صفائی اس انداز سے بارگاہ رب العزت میں دے رہے ہیں. اس ڈھیٹائی پر تو سزا ملنی چاہیے, لیکن رسول اللہ ہماری صفائی دے رہے ہیں. انداز دعا دیکھیے, انداز کرم دیکھیے. رسول اللہ فرما رہے ہیں, جو الفاظ پر توجہ دیجیے گا, رب حبلی رب حبلی امتی. اے رب, میرے رب میری امت حبلی عطا کر دے. کسے؟ مجھے. اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے. یہ نہیں فرما رہے ہیں اے رب میری امت کو بخش دے. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ رب کریم اگر رحمان و رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے. ستار و قہار غفار ہے تو قہار و جبار بھی ہے. اس کی بارگاہ عدل میں میرا غلام تاب نہیں لا پائے گا. اس کے عدل کی تاب نہیں لا پائے گا میرا غلام. یہ احساس دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا, احساس کر رہے میرے غلام اس لائق نہیں ہے کہ عدالت کی عدالت الہی میں حاضر ہو سکے. اس لیے پہلے ہی سے پیش بندی فرما رہے ہیں. صبح ولادت میں عرض کر رہے ہیں, صبح ولادت بھی جان رہے ہیں, پیدائش کے وقت بھی اپنی جان رہے ہیں کہ میرا امتی اس حال کا ہوگا. اے اللہ میری امت کا معاملہ خود نہ کر. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا میری امت کا معاملہ تو خود نہ دیکھ, بلکہ میری امت مجھے حوالے کر دے. میں اپنی امت کا تو جو ایسا کریم ہو کہ اپنی امت کا سارا معاملہ خود اپنی ذات پر لے لے, اور اپنے رب سے یہ عرض کرے, اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے. ظاہر ہے جو اتنا کریم ہو کہ اپنی امت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو, جو کسی وقت اپنی امت کو نہ فراموش کرے, کسی لمحہ نہ فروش کرے, اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرے, ہمہ وقت دعائیں کرے. میدان حشر میں ایسی ہی حالت میں اللہ کے حبیب اپنا سر نیاز بارگاہ خداوندی میں جھکائے ہوئے ہیں, اور رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. رحمت خداوندی جوش میں آ کر کہتی ہے, پیارے اب اپنا سر اٹھا لو, جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور اول العلماء, اشرفی دولہا, نعرہ تکبیر. اپنی امت کی نجات چاہتے ہو نا, جتنوں کی چاہو نجات کر لو, جتنے چاہو بخشوا لو. ہم سب کو بخش دیتے ہیں, نہ کوئی سوال ہوگا, نہ کوئی مواخذہ ہوگا, نہ کوئی پوچھش ہوگی. اے حبیب تم نے کہہ دیا میں نے بخش دیا. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما آتاکم الرسول. دیکھو رسول کیا کیا دے رہے ہیں, کیا کیا دے رہے ہیں رسول اللہ, کس کس انداز سے دے رہے ہیں رسول اللہ. میدان حشر میں بھی دے رہے ہیں, دنیا میں بھی دے رہے ہیں, اور دنیا میں ان کی عطا کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے جو اس کے اولیاء کی صورت میں نمایاں ہے. بے شک لاوارث نہیں چھوڑا ہے ہمیں, بڑے وارث دیے ہیں ہمیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر ملک میں دیے ہیں وارث, اور یہاں تو سراپا وارث موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کس لیے ہیں؟
सरकार मखदूम सिमना किस लिए हैं? मखदूम सिमना की बात है तो सुन लो। इरशाद फरमाते हैं आपके दरवाज़े अक़दस पर भी ये बशारत, रोज़े अक़दस के दरवाज़े पर भी आपकी ये बशारत कंधा है। रसूलुल्लाह की अता किस किस अंदाज से होती है? रसूलुल्लाह ने फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिस पर जो मेरी कब्र की ज़ियारत जिसने किया उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। ये भी एक अंदाज़े आता है कि जो भी पहुंच जाए मेरे पास, मेरी कब्र पर जो भी आ जाए उसकी बख्शिश 100% है। वाजिब तो उन्होंने सारी अपनी सारी उम्मत की बख्शिश की अपने ज़ात पर कर ली है। मज़ीद ये एजाज़ है, मज़ीद ये इंतहाई करम है कि अपनी मरकद अतहर पर जो के लिए बशारत दे रहे हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, जिसने मेरी कब्र को देख लिया। उसमें ये भी नहीं कि हाजिर हो दुआ मांगे। क्या बात है, क्या बात। चाहे दुआ मांगो चाहे ना दुआ मांगे, बस खाली मेरी कब्र को देख ले, देख ले तो मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाए करती। वो करीम आका ने, ऐसे करीम आका ने अपने गुलामों को भी इतना करीम बना दिया है कि उन्हीं गुलामों में एक गुलाम बिला तकल्लुफ इरशाद फरमाता है हर के बरसरे कब्र मामी आयद। मखदूम सिमना इरशाद फरमाते हैं हर के बरसरे कब्र मामी आयद हाजत ऊ बरायद, जो भी मेरी कब्र पर आया उसकी हाजत पूरी हो गई। शहजादे गौसे आज़म आले रसूल हक है सरकार, हक है। और सिर्फ इतना ही बस नहीं फरमाया, हाजते बू बरायत वो आमुर्जीदा शब्द इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह वो बख्शा भी जाएगा। हाजत भी पूरी करने के दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, और बख्शिश का भी वादा कर रहे हैं। गुलाम इतना अता करने वाला है तो दाता कितना अता करने वाला है, दाता कितना देता होगा। तो ये मेरे रसूलुल्लाह के गुलामों की शान है कि वो ऐसे अताई हो, ऐसे अता करने वाले हो गए हैं। रसूलुल्लाह के एक अता का नाम गौसुल आलम महबूब यज़दां मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी है। एक अता हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, महबूब इलाही हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। एक बड़ी अता का नाम गौसुल आज़म है। गौसुल आज़म बड़े मदद करने वाले, गौस का मतलब मदद करने वाला। तो गौसुल आज़म कैसे कहलाए, बड़े मददगार कैसे बने? बगैर अख्तियार के बड़े मददगार हो गए। मदद करने के लिए पावर चाहिए हाथ में, अख्तियार चाहिए हाथ में, कुव्वत चाहिए हाथ में। अगर कुव्वत है तब ना आप मदद करेंगे, वरना कोई गरीब आएगा तो उसको कोई सवाली होगा तो उसको 10 रुपया भी आप नहीं दे सकेंगे अगर 10 रुपया आपके पास नहीं होगा जी। तो मददगार के लिए, गौस के लिए ज़रूरी है कि उसकी जेब भी भरी हो, उसकी जेब में हो तब ना देगा, उसके हाथ में कुव्वत होगी तब ना वो मुश्किल कुशाई करेगा, उसके पैरों में ताकत होगी तब ना वो आप जा करके आपके मसाइल दूर करेगा। पावरफुल जो होता है वही गौस कहलाता है। और तमाम अगवास में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म हैं, मददगारों के मददगार हैं, सबसे बड़े मददगार हैं। उनकी मदद का आलम ये था, दरिया दजला पर इत्तफाकन तशरीफ़ ले जाते थे। सरकार गौसुल आज़म दरिया दजला के किनारे पहुँचे,
मैंने देखा है दरिया दजला, वो किनारा भी देखा है जहाँ सरकार गौस पाक तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। उसकी किस्मत पर अश्क हो रहा था मुझे कि एक मैं कम नसीब हूँ, मैं देख नहीं सका है दरिया, तो कितना खुश नसीब है कि तुझे रोज़ाना ज़ियारत नसीब होती थी। आपने देखा कि एक ज़ईफ़ा दरिया दजला के किनारे रो रही है, ज़ारो क़तार रो रही है। उसका रोना और बिलखना, तड़पना देखा नहीं जा रहा है। सरकार गौस पाक के क़ल्ब पर भी रिक़्क़त तारी हो गई उसकी कैफियत देख करके। आगे बढ़े और पूछा, माँ क्यों रो रही है इस अंदाज से? तो उसने आपको देखा और कहा, हुज़ूर आज ही के दिन मेरा 12 साल पहले मेरा बेटा इसी जगह से दरिया में दरिया के उस पार बारात अपनी लेके गया था कश्ती से, और जब वापस बारात हुई, दूल्हा दुल्हन सारे बाराती जब कश्ती पर बैठे, वो दरिया से वो आ रही थी, बीच दरिया में जाने क्या हुआ कि वो कश्ती गर्क हो गई, वो डूब गई कश्ती। वो दिन है और आज का दिन, मैं जब ये दिन आता है, ये तारीख़ आती है, तो मेरा कल्ब फटने लगता है, कलेजा फटने लगता है, मेरी ममता तड़पने लगती है, और मैं बेकरार होकर दरिया के किनारे आ जाती हूँ कि वो वही दरिया के किनारे पहुँचूँ जहाँ मेरा बेटा जिसके अंदर गर्क हुआ है। मेरी ममता मुझे हुजूर खींच के लाती है। अब देखो, कादिर तो न थे, लेकिन अब्दुल कादिर ज़रूर थे। सुभान अल्लाह। कादिर के बंदे में भी कितनी कुदरत होती है, इसका अंदाज़ा तो करो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कादिर का बंदा भी कैसा कादिर होता है। ये कुदरत उस बंदे को कहाँ से मिलती है? मा अताकुमुर रसूल, वहीं से मिलती है जिसके लिए रब हुक्म दे रहा है, जो भी हासिल करना हो रसूलुल्लाह से ले लो। आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, रवायतों में आया है कि आपने अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ एक निगाह उठाई थी। अचानक दरिया की मौजें ठहर गईं और बीच दरिया से जहाँ 12 साल पहले कश्ती डूबी थी, अपने सारे बारातियों और दूल्हा दुल्हन को लेकर सतह आप पर नमूदार हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। ये कश्ती को वजूद सानी किसने दे दिया? दूल्हा को कैसे वजूद मिला? दुल्हन फिर कैसे सज संवर के तैयार हो गई? 40 बाराती थे और 40 बाराती अपने लिबास के साथ कैसे फिट हो करके कश्ती में के साथ बरामद हो गए सतह आप पर। आपको कहना पड़ेगा कि आम हालत में तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गैर मुमकिन है, हो ही नहीं सकता। लेकिन निगाह वलायत में वो तासीर देखी, बदलती ज़माने की तकदीर देखी। तकदीर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर में थोड़ी सी तब्दीली सरकार गौसियत महाब की एक निगाह ने जो आसमान पर उठी थी, ये उसी का करिश्मा था कि जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। कश्ती मल्लाह के सहारे दरियाए दजला के किनारे लगी, दूल्हा भी उतरा, दुल्हन भी उतरी, बाराती भी उतरे, और ये सब के सब सरकार गौस पाक के इर्द गिर्द जमा हो गए। सब ने कहा, हुजूर हमें बैत फरमा लें, गुलामी में दाखिल कर लें। तो 40 बाराती और दूल्हा दुल्हन मल्लाह सब के सब बैत हो गए सरकार गौस पाक के हाथों पर। जब बैत हो गए सारे बाराती और मल्लाह, तो उन्हें सबको अपने अपने घर याद आए और सब ने सरकार गौस पाक से इजाज़त ले ली कि हुजूर अगर इजाज़त दें तो हम अपने घर अपने बच्चों को देख लें।
आपने सबको इजाज़त दे दिया, रह गई वही ज़ईफ़ा अपने बेटे और बहू को के साथ। उसने सरकार गौस पाक के कदमों को पकड़ा, उसने कहा सरकार ये ज़रूर चले गए हैं जाएं, लेकिन हम तो आपका कदम अब नहीं छोड़ेंगे, हम तो आप ही के कदमों में रहेंगे। ए गौस, ए शेख, अब तो हम आपके कदम छोड़ के नहीं जाएंगे। हुजूर मेरी इल्तिजा है कि हमें और हमारे बच्चों को अपनी ग़ुलामी में ले लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसियत माब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सबको अपनी खानकाह में ले आए, सरकार बारगाह गौसिया में ले आए। दूल्हा मियाँ को सरकार गौस ने अपना लंगर तकसीम करने की ड्यूटी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने तरोताज़ा थे नदी से निकलने के बाद कि 40 साल तक मुसलसल उन्होंने सरकार गौसियत की बारगाह में लंगर तकसीम किया है। सुभान अल्लाह। उनकी माँ भी थी, बहू भी, सब लोग बारगाह गौसियत ही में रहे। आप लंगर तकसीम करते रहे। सरकार गौस पाक के वसाल के बहुत दिनों के बाद भी वो लंगर तकसीम करते रहे। फिर उनका भी वसाल हुआ तो गौस पाक के कदमों की तरफ थोड़ी दूरी पर उनकी कब्र बना दी गई। उनकी दूल्हा मियाँ की कब्र बना दी गई। मैं जब पहली मरतबा बगदाद मुक़द्दस हाजिर हुआ सुभान अल्लाह, बाबा, तो कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी हजरात मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब्र मूया पर गए, कब्र मूया पर गए आप? मैंने कहा कब्र मूया, यहाँ तो अरबों में तो मूया को पानी कहते हैं, पानी वाली कब्र कैसी? तो कहा आपको पता नहीं, गौस पाक की करामत आपको याद नहीं है क्या? अरे दूल्हा मियाँ की कब्र यही करीब में है, चले जाइए वहाँ भी हाज़िरी दे लीजिए। मैं गया तो एक बड़ा सा हाल है, एक तरफ साहिब सज्जादा अपने नशिस्त फरमाए हुए थे, चंद मुरीदीन बैठे हुए थे। मैं इधर उधर देखने लगा तो एक एरो बना हुआ था, एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आया। करीब पहुंचा तो मैंने सबसे पहले बोर्ड देखा, मज़ार नज़र नहीं आया। मुझे हैरत कि आखिर साहिब कब्र कहाँ है, कब्र किधर है? इस गुंबद बना हुआ है, रोज़ा बना हुआ है, तो कब्र होनी चाहिए थी ना। तो पूरी तारीख़ उनकी उस बोर्ड पर दर्ज है, सारे हालात दर्ज हैं। ये हालात मुझे उन्हीं से, वहीं से मिले। तो मैंने कहा कब्र, कब्र किधर है? तो एक शख्स ने इशारा किया नीचे की तरफ। तो देखा मैंने एक जीना, उसी हाल के आखिरी सिरे से एक जीना नीचे उतरा हुआ है। जीने से चंद जीना नीचे उतरा तो देखा कि एक रोज़ा है, एक रोज़ा है। और जैसे हज़रत हुसैन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा है, इसमें चारों तरफ दरवाजे लगे हैं, लेकिन वो पैक है, सिर्फ एक तरफ जीने की तरफ खुला हुआ है। और पूरे रोज़े में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और कब्र सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 इंच बीचों बीच पानी से नुमाया है, और बाकी पानी भरा हुआ है। कोई कब्र तक जा ही नहीं सकता। जीने पर बैठ के फातिहा पढ़ लो, वहीं से दुआ मांग लो, वहीं से चले आओ, और कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ। अब मैं दोबारा गया बहुत ज़माने के बाद, तो देखा कि उस पर लोगों ने किसी तरह से तुरबत बना दिया है। एक चबूतरे की शक्ल थी उस वक्त, सिर्फ जैसे एक चबूतरा होता है उस तरह की, जो 4-5 इंच पानी से उभरी हुई थी। तो ऐसा लगता है जैसे कब्र तैर रही हो। तो मुझ पर एक आलम हैरत तारी हुआ। मैंने फातिहा पढ़ी, दुआ की, और दुआ करके बाहर निकला। तो मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए कि उसमें तशरीह नहीं थी कि उस बोर्ड पर जिसमें उनके हालात लिखे हुए थे, ये नहीं था कि इनकी कब्र में पानी आ जाएगा और पानी ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये पानी का मामला दरियाफ़्त करने के लिए मैं उस ज़माने में, उस वक्त जो है, वहाँ के जो साहिब सज्जादा थे, जो एक तरफ मसनद नशीन थे, मैं उनके पास गया, उनसे सलाम किया, मुसाफा किया, और उनसे पूछा कि पानी का राज क्या है उनकी ज़ुबान में।
تو انہوں نے کہا کہ اس کی میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ واللہ عالم اس کی کچھ وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ قبر میں بننے کے بعد پانی کیسے آ گیا. تو میں نے کہا حضرت جو ہے یہ اس کا واٹر لیول جو ہے اتنا ہی رہتا ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا ہے؟ کہا نہیں گھٹتا بڑھتا بھی نہیں. تو میں نے کہا پانی اس میں ڈالا کس نے, کیسے گیا؟ تو کہا پانی ڈالا نہیں گیا, پانی خود بخود ابل کے آ گیا. میں نے غور کیا تو وہ زمین, فرش زمین جہاں سرکار غوث پاک کا روضہ کا میدان جو ہے اس سے تقریباً 17 سے 18 فٹ اونچائی پر وہ روضہ ہے, اور وہاں 60 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی رہتی ہے. تو اس گرمی میں اس پانی کو تو کھول کے کبھی کا ختم ہو جانا چاہیے تھا, پانی رہنا نہیں چاہیے. تو میں نے صاحب سجادہ سے پوچھا کہ حضور یہ پانی کبھی گھٹتا بھی ہے ختم بھی ہوتا؟ کہا نہیں ایسے ہی ہمیشہ رہتا ہے. میں نے کہا حضور اس کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ کہ پانی کیوں ہے ان کی قبر میں؟ تو کہا واللہ عالم بالصواب. وہ عربی لوگ وہ کیا جانے کہ ہندوستان کا ماحول کیسا ہے, اور جس ملک سے آئے وہاں کے لوگ سرکار غوث پاک کی کرامت کے لیے کیا کیا کہتے ہیں. میں نے کہا حضور ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے, میں ملک ہند کا ہوں اور ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں آتی نہیں یہ کرامت غوث پاک کی, یہ فرضی لوگوں نے گڑھ لیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہ انکار کرنے والے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کرامت کی تعریف ہی یہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے, جو عقل میں نہ آئے. تو ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں, تو شاید سرکار غوث پاک نے اس بات کو جان لیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس بات کو جان لیا ہے کہ میری اس کرامت سے لوگ انکار کرتے ہیں, تو اب ان کی قبر کو پانی میں ڈبو دو تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ ایسے ڈوبے تھے, یہ ایسے ڈوبے تھے, اور ذرا سا پانی واٹر لیول کم کر کے اور قبر کو بیچ میں سے دکھا کر کے دکھا دو ایسے نکلے تھے, ایسے ڈوبے تھے, ایسے نکلے تھے, یہ نمایاں ہو رہا ہے وہ. اور قبر مویا کے نام سے وہ قبر ہی مشہور ہو گئی ہے ان کی, حالانکہ ان کا نام حضرت سلیمان ابو حمزہ تھا, دولہا میں حضرت سلیمان ابو حمزہ. قبر مویا کے نام سے وہ سرکار غوث پاک کے آستانے کے قریب ہی قبر مویا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, مقصد آپ کو واقعہ بتانا نہیں تھا, مقصد یہ تھا میرا کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ کی عطا کس انداز سے اپنے غلاموں کو اوپر ہوتی ہے, اور کس انداز سے رسول اللہ نوازتے ہیں اپنے غلاموں کو. ان تمام عطاؤں میں جس عطا کو سرکار نے سب سے زیادہ نمایاں انداز میں خود بیان فرمایا, ما آتاکم الرسول کی تشریح رسول اللہ نے خود جن الفاظ میں کی وہ سنیے. اب تک تو اس عطا رسول اللہ کی عطا کی ایک تمہید تھی, اب سنیے کہ رسول اللہ کیسے عطا کرتے ہیں, رسول اللہ کی عطا کی شان کیا ہے, رسول اللہ کی عطا کہتے کسے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ترکتو فیکم الثقلین, ترکتو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں, میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں, دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں, دو میری عظیم عطائیں ہیں. ثقلین, ثقلین کا مطلب ہوتا ہے وزنی, بہت وزنی, لیکن یہاں وزن سے مراد عظمت ہے. عظیم چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم, میں تمہیں دو عظیم چیزیں دے رہا ہوں. کیا کیا؟ وہ ایک ہے میرا اللہ کا کلام, اور دوسری میری اولاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب عطاؤں کے ساتھ یہ بھی تمہیں دے رہا ہوں. سب عطاؤں میں گم ہو کے نہ رہنا, ان عطاؤں پر خاص توجہ دینا ہے, اس لیے کہ بڑی اہمیت والی ہیں, بڑی عظمت والی ہیں, بڑی وزنی وہ ہیں,
بہت اہم ہیں یہ، اور وہ دونوں اہم چیزیں کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے، اسے مضبوطی سے اس سے وابستہ رہنا تاکہ تم اللہ اپنے رب سے وابستہ رہو، اور دوسری میری اولاد، میری آل ہے، میری اطرت ہے، ان دونوں چیزوں کو۔ اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگ جو اولاد سے، سرکار کی اولاد سے چڑھتے ہیں، یہ اس دور میں بھی رہا، آج بھی ہے، ہر زمانے میں یہ ماحول رہا ہے کہ اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے آل رسول سے چڑھتے ہیں، چڑھاتے ہیں آل رسول کو، چڑھتے بھی ہیں اور چڑھاتے بھی ہیں، نعرے بازی کر کر کے۔ کیا بات ہے، حق ہے صاحب، حق ہے۔ کل بہت ہوا، بہت نعرے بازی ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم کسے چڑھا رہے ہیں۔ وہ اولاد رسول، آل رسول کو چڑھا رہے ہیں۔ چڑھانے گئے تھے غریب نواز کی بارگاہ میں، چڑھانے ہی گئے تھے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ انتہائی درجہ ادب و احترام کے ساتھ اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں اپنے دلوں میں لے کر بڑی عاجزانہ انداز سے بارگاہ غریب نواز میں لوگ حاضری دینا اپنے لیے بہت بڑا شرف و عزت سمجھتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو ایسے جاتے ہیں سب ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں، دربار غریب نواز میں ہمیشہ نوازے گئے۔ لیکن اس مرتبہ کچھ ایسے لوگ گئے تھے کہ جو شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں غلاموں کو نعرہ لگا رہے تھے۔ غریب نواز کے غلاموں کے غلام، پتہ نہیں کتنی پشت کے بعد کے غلام، یوں کہہ لو پشتینی غلام، جن کے قدموں کی خاک میں، اجمیر مقدس کی خاک میں، جن کے جیسے جانے کتنے دفن ہیں اور کوئی نام بھی نہیں جانتا، ان کی بارگاہ میں، اس عظیم بارگاہ میں ان کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ کسی پیر کا نعرہ، کسی عالم کا نعرہ، کسی مجدد کا نعرہ غریب نواز کی بارگاہ میں لگانے کا کیا تک ہے؟ آپ غریب نواز کی بارگاہ میں ان سے فیض لینے گئے ہیں کہ اپنے پیر کی اور اپنی شوکت دکھانے گئے ہیں کہ ہم اتنی عظمت والے ہیں، ہم تو یہاں غریب نواز کی بارگاہ میں بھی اپنے پیر ہی کا نعرہ بلند کریں گے۔ ارے پیر کا نعرہ بلند کرنا ہے، پیر کی بارگاہ میں جاؤ، پیر کی محفل سجاؤ، جی بھر کے نعرہ لگاؤ، پیر کی محفل سجاؤ، جی بھر کے نعرہ لگاؤ، کس کو اعتراض ہوگا بھائی؟ امام احمد رضا کی عظمت سے کسے انکار ہے؟ امام احمد رضا کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی برادری، کسی ملت کی جاگیر نہیں ہے، امانت نہیں ہے۔ امام احمد رضا سب کے ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ امام احمد رضا نے ہمیں چاہا ہے، ہم کو اہمیت دی ہے امام احمد رضا نے۔ میں نے بریلی شریف میں 2 سال رہ کے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ دیکھا ہے میں نے۔ لیکن یہ بدتمیزی اور بدنصیبی کی انتہا ہے کہ ایک شہنشاہ کی بارگاہ میں فقیروں کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ میں پھر اپنی ہی مثال دیتا ہوں، میری قیامگاہ پر آپ آئیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ علمی حیثیت ہے، نہ عملی کوئی حیثیت ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ہے ویسا ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، لیکن میرے دروازے، کمرے کے دروازے پر، میری خانقاہ کے دروازے پر آپ کھڑے ہو کر کے اپنے ابا جان کا نعرہ لگائیں گے، میرے ابا زندہ باد، میرے پیر صاحب زندہ باد، میرے استاد صاحب زندہ باد،
क्या लोग समझेंगे देखने वाले? यूं भी समझो गरीब नवाज की अजमत से किसे इनकार है? सरकार गौस पाक की बहुत बड़ी ज़ात है, तमाम औलिया अल्लाह में कोई सभी एक से एक है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी बड़ी हैसियत के मालिक हैं लोग। लेकिन अगर आप मदीने तैयबा में खुशकिस्मती से हाजिर हों, बारगाह नबूवत में हाजिर हों, वहाँ पर नारे गौस चलेगा? वहाँ पर आप नारे गौस लगाएं कैसा लगेगा? वहाँ पर नारे गरीब नवाज लगाएं कैसा लगेगा? वहाँ पर नारे वारिस लगाएं कैसा लगेगा? कोई इसे अच्छा कहेगा? कोई इसे मुनासिब कहेगा? शहंशाह कायनात के हुजूर आप उनके गुलामों का नारा लगा रहे हो, तो शहंशाह हिंद के हुजूर आप अपने पीरों का नारा लगा रहे हो। ये कौन सी दानिशमंदी की बात है, समझ की बात है? ये बेअदबी है, बदतमीज़ी है, गुस्ताखी है और बहुत बड़ी महरूमी है। जो ऐसा करेगा वो महरूम रहेगा। और ये महरूमों की जमात थी कि उन्हें जो है फातिहा पढ़ना और गरीब नवाज की बारगाह में अपने हाथों को फैलाना भी नसीब नहीं हुआ और वहाँ से निकाले गए। तो अज़ीज़ान मिल्लत, औलाद बहरहाल औलाद होती है। उस औलाद की अज़मत से जब खिलवाड़ किया जाएगा, हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद की तो ये शान थी कि जब मैं उनकी बारगाह में हाज़िर होता था तो मैं ये कोशिश करता था कि हज़रत का हाथ मैं चूम लूँ, इसलिए कि शहज़ादा आला हज़रत हैं, एक करीम हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए, ऐसी शख्सियत। तो मैं इन करामतों की बुनियाद पर मैं चाहता था मैं उनका हाथ चूमूं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना हाथ कभी नहीं चूमने दिया। एक मरतबा नहीं, मैं 2 साल रहा। मैं पहली हाज़िरी से पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक कभी भी हज़रत मुफ्ती आज़म से न जाने कितनी मरतबा मिला। मैं 1 हफ्ता तक सफ़र में भी हज़रत ने मुझे अपने साथ रखा, लैलो नहार में भी अपने साथ रखा है। लेकिन मैंने बारहा चाहा कि हज़रत का हाथ चूम लूँ, लेकिन नहीं चूमने दिया। बैठाते थे अपने पहलू में और मेरे 1000 कोशिश के बावजूद भी कि ऐसा ना हो सके, लेकिन हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादा आला हज़रत मेरे हाथों को चूम लिया करते थे। कितनी मरतबा इन हाथों को हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद ने चूमा है मैं बता नहीं सकता आपको। क्यों चूमते थे वो? क्या बात, क्यों चूमते थे? वो तो मुफ्ती आज़म हिंद थे, वो तो वली कामिल थे, वो तो शहज़ादा आला हज़रत थे। एक मामूली तालिब इल्म जिसकी कोई बिसात नहीं हो, जिसके पास कोई अमल ना हो, जिसके पास कोई इल्म ना हो, लेकिन जब बाप ने नहीं देखा तो बेटा कैसे देखता? जब बाप ने पालकी पर बैठ करके पालकी पर बैठा तो ये नहीं देखा अब मैं किसी पालकी पर बैठाकर अपने कांधे पर उठा रहा हूँ। एक मफलूकुल हाल आदमी है, एक मजदूर है, उसे पालकी पर बैठा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अपनी पालकी पर बैठा करके अपने कांधों से पालकी को उठा रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा था? उन्होंने यही तो किया था ना। जैसे ही आपको इदराक हुआ पालकी से उतर गए। कहारों में एक सैयदज़ादा भी था, पूछा आपको अपने जद्द अमजद की कसम है आप हजरात में से कोई आले रसूल है तो ज़ाहिर आगे आ जाए। तो एक बहुत गरीब उद्दयार मफलूकुल हाल आदमी, कमज़ोर और नातमा आदमी आगे बढ़ा, मज़दूर आगे बढ़ा, तो कहार आगे बढ़ा और उसने कहा मज़दूर से काम लिया जाता है, उसका नसब नहीं पूछा जाता। आज आपने मेरा भेद खोल दिया, मेरा राज खोल दिया। कदमों पर गिर गए इमाम अहमद रज़ा। ना उन्होंने ये देखा कि ये बेनमाजी है, ना ये देखा कि वो पाक है कि नापाक है, ना उन्होंने ये देखा कि ये दाढ़ी मुंडा है कि दाढ़ी रखे हुए है, ना उन्होंने ये देखा कि इसके साफ सुथरा बदन है कि नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने जब देखा तो सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा देखी और उनकी गैरत इश्क, उनकी गैरत इश्क इसे गवारा न कर सकी कि मैं आले रसूल के कांधे पर बैठूं। इसलिए अर्ज किया हुजूर अब मेरी सज़ा यही है कि अब आप पालकी पे बैठें और अहमद रज़ा आप कांधा देगा। और इतना मजबूर किया, इतनी आजिज़ी किया
की पालकी पर उन्हें बैठना पड़ा। आला इमाम अपने वक्त का इमाम कहार बना और वहाँ तक लेके आया जहाँ से वो हजरत को लेकर वो आए थे। तो उन्हीं का तो बेटा था मुफ्ती आजम, उन्हीं का शहजादा था। उन्होंने मेरा हाथ बार बार चूमा, वो अपने बाप की सुन्नत पर अमल कर रहे थे। और मैं ये सोच रहा था ये कुछ नहीं देखते, ना मेरी कम इल्मी देख रहे हैं, ना मेरी कम अमली देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरी निस्बत देख रहे हैं। ये अजमल ये तुम्हारे हाथों को नहीं चूम रहे हैं, ये निस्बत मुस्तफ़ा को चूम रहे हैं। अपने पर गुरूर मत करना, अपनी ज़ात पर गुरूर मत करना। मेरा दिल मुझे आगाह करता रहा, जब भी मेरा हाथ चूमते थे मेरा दिल फौरन मुझे आगाह करता था, गुरूर मत करना, ये तुम्हें नहीं चूम रहे हैं, ये तुम्हारी निस्बत को चूम रहे हैं। तो जब इश्क सादिक होता है तो दिल वहाँ पहुँचता है जो उसकी मंजिल मकसूद होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत चाहते थे। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अपने अहले बैत। अहले बैत के साथ कैसा सलूक किया जाता है, आशिक़े रसूल इमाम अहमद रज़ा ने अपने इस वाक़े से साबित कर दिया। हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद उसे दिखा रहे हैं, अहले बैत से, आले रसूल से किस तरह का रवैया अपनाया जाता है। मुझे कभी किसी ने बरेली शरीफ के दौरान क़याम में 2 साल रहा, किसी ने मेरा नाम लेके मुझे नहीं पुकारा। सबकी ज़ुबान पर सिर्फ हज़रत या सैयद साहब हुआ करता था। लेकिन अब जिस अहले बैत के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, और ये फरमाया कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, आखिर कुरान के साथ अहले बैत ही क्यों फरमाया? किताबुल्लाह व असहाबी फरमा देते, किसने मना किया था? मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपने असहाब को छोड़ रहा हूँ। इसलिए नहीं फरमाया कि सरकार इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और जानते थे कि मेरे सहाबा की जमात एक ऐसा वक्त आएगा जब एक भी सहाबी नहीं रहेगा। फिर ऐसा वक्त आएगा कि सहाबी को देखने वाले तो रहेंगे, फिर ऐसा वक्त आएगा कि देखने वाले भी नहीं रह जाएंगे, फिर उन्हें भी देखने वाले नहीं रह जाएंगे। तो ऐसे के साथ न दो, कुरान को ऐसे के हवाले न करो जो खत्म होने वाला हो, कुरान को ऐसे के हवाले करो जो बाकी रहने वाला है। बाकी रहने वाली चीज कुरान है, तो कुरान का साथी भी बाकी रहने वाला चाहिए। सब खत्म हो जाएगा, मेरी नस्ल बाकी रहेगी, मेरी आल बाकी रहेगी। और इसी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इन अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि कुल्लो हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन, कुल्लो नसबिन व हसबिन मुनक़तिउन इल्ला नसबी व हसबी। सारे हसब नसब, सारे ताल्लुक़ और सारी ज़ात बिरादरी सब खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा ताल्लुक़ और मेरी आल, मेरा नसब बाकी रहेगा। तो बाकी रहने वाले के साथ बाकी रहने वाले को रखा गया। अब कुरान जाहिर है कि जो कुरान के साथ होगा वही तो कुरान की हिफाजत करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेरी आल रहेगी कुरान महफूज रहेगा। और दूसरी तरफ देखें तो इरशाद का ये साबित होता है, जब तक कुरान रहेगा मेरी आल रहेगी। मेरा कुरान भी बाकी रहेगा, मेरी आल भी बाकी रहेगी। और यही नहीं, सिर्फ दुनिया में, मैदान हश्र में भी यही रहेगा। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक, सारे नसब सबके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा ताल्लुक और मेरा नसब बाकी रहेगा, कायम रहेगा। मैदान हश्र भी ये नसब काम आएगा, ये निस्बत काम आएगी, ये ताल्लुक काम आएगा, ये रिश्ता काम आएगा। तो जिसने आले रसूल से रिश्ता भी कर लिया, ताल्लुक कर लिया, ये ताल्लुक ज़ाय होने वाला नहीं है दुनिया में, ये मैदान हश्र में भी तक जाएगा, मैदान हश्र में भी काम आएगा। वो कैसे हैं?
وہ عطرت کیا ہے، آل کیا ہے، انہیں سمجھنا ہے تو آؤ، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ایک پہلو میں رکھا، سید کائنات کو بلایا، اپنے پہلو میں بٹھایا، حسنین کریمین کو بلایا، سبحان اللہ، اپنی آغوش میں بٹھایا، اور پھر اپنی چادر رحمت کو سب پر اڑا دیا۔ اپنی چادر رحمت میں مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو چھپا لیا اور چھپا کے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہیں، اللہم ھذہ اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ تو گھر والا اگر عزیز ہوتا ہے تو در والا بھی تو عزیز ہوتا ہے، کیا بات، در والا بھی تو عزیز ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گھر والوں کو متعین فرما دیا، اور جن کو متعین فرمایا رسول اللہ نے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ حسنین کریمین ہیں، اور خود ذات رسول ہے۔ بے شک، کون فاطمہ؟ جگر گوش ہے مصطفیٰ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ لخت جگر رسول فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین کریمین کی ماں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زوجہ علی مرتضیٰ شیر خدا فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جنتی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی آنکھوں کا نور و سرور فاطمہ۔ کون فاطمہ کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو اللہ کا جل قدر نبی کھڑا ہو جائے اور اپنے پہلو میں بٹھا لے۔ کون فاطمہ جس کی پیشانی کو رسول اللہ بوسہ دیں، وہ فاطمہ۔ کون حسنین جن کے رونے کی آواز بھی مصطفیٰ برداشت نہ کر پائیں، وہ حسنین۔ جسے اپنا لال، اپنا لخت جگر، اپنی اولاد، اپنا بیٹا فرمائے، وہ حسنین۔ کون حسنین؟ پشت نبوت پر سوار ہو جائے اور سرکار سجدے میں ہوں تو سجدہ طویل ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، کون حسنین؟ جو اسلام کی آبرو بنے وہ حسنین، جو اسلام کی شان بنے وہ حسنین، جو اسلام کی آن بنے وہ حسنین، جنہوں نے اسلام کو بچایا وہ حسنین، جنہوں نے اسلام کی لاج رکھی وہ حسنین، جو نانا کے پیارے و دلارے ہیں وہ حسنین، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ حسنین۔ سبحان اللہ، اب مولا کائنات بچتے ہیں، علی ہیں، یہی تو اہل بیت کے ہیں افراد، علی ہیں، وہ علی جو باب العلم ہیں، وہ علی جو علم کا دروازہ ہیں، جن کی بارگاہ میں علم کے در کھلتے ہیں، وہ علی جو فاتح خیبر ہیں، وہ علی جو نازش پیمبر ہیں، وہ علی جو بستر نبوت پر لیٹے وہ علی، دوش نبوت پر جو کھڑے ہوں وہ علی، کعبہ کی جو چھتوں سے بتوں کو پاک کریں وہ علی، کعبہ کی چھت پر جو معرفت الہی حاصل کرے وہ علی، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جو لوح محفوظ دیکھے وہ علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دوش نبوت پر سوار کر کے انہیں خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچایا تھا، اور جب خانہ کعبہ کی چھت بتوں سے پاک ہو گئی، مولا کائنات نے سارے بتوں کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، چھت پاک ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا اے علی اب ذرا عرش کی طرف، اوپر کی طرف دیکھو۔ مولا علی نے نگاہ اوپر اٹھایا، اے علی کیا دیکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ عرش معلیٰ دیکھ رہا ہوں، لوح پر قلم چلنے کی آواز سن رہا ہوں، سبحان اللہ، کرسی دیکھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا اب ذرا نیچے دیکھو۔ پوچھا نیچے دیکھا، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ تحت الثری دیکھ رہا ہوں، جہاں زمین کی ساری حدیں ختم ہو گئی وہ دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا، ارشاد فرمایا ادھر ادھر دیکھو، کہا یا رسول اللہ سارا عالم دیکھ رہا ہوں، ساری کائنات دیکھ رہا ہوں، وہ علی سبحان اللہ، جو بستر نبوت پر بلا تکلف چادر رحمت اوڑھ کر لیٹ جائے، بے خطر لیٹ جائے، وہ علی۔ جو ساری کائنات کا مولا کہلائے وہ علی، جسے رسول اللہ ساری کائنات کا مولا بنا دے، مالک بنا دے، والی بنا دے، وہ ولی، وہ علی جس سے سلسلہ ولایت جاری ہو، وہ علی، اولیاء جس کا صدقہ پائے وہ علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوثیت جس کے در سے ملے وہ علی، خواجگی جس کے در سے ملے وہ علی، قطبیت جس کے در سے ملے وہ علی، ابدالیت جس کے در سے ملے وہ علی، اخیاریت جس کے در سے ملے وہ علی، اوتادیت جس کے در سے ملے وہ علی، جذب و سلوک جس کے در سے ملے وہ علی، جو مشکل کشا کہلائے کائنات میں وہ علی، گرتے ہوئے جس کا نام لے کر سنبھل جائیں وہ علی، سبحان اللہ، بارگاہ رسالت میں جو سرخروئی حاصل کرے وہ علی، جس کی آنکھیں آشوب زدہ ہو اور لعاب دہن اسے میسر، لعاب دہن مصطفیٰ میسر آ جائیں، لگ جائیں، اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے روشن و منور جس کی ہو جائیں، حق ہے وہ علی، سبحان اللہ، وہ علی جس کا نام ہی علی ہے، نام ہی علی ہے، ذات تو علی تھی ہی، نام بھی علی ملا، اور وہ علی جس کی غیرت عشق اسے ولادت کے وقت آنکھیں نہ کھولنے دے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان، آنکھیں نہ کھولنے دے، پیدا ضرور دنیا میں ضرور آ گیا ہوں، خانہ کعبہ جیسی جگہ پر ہوں یہ ٹھیک ہے، دنیا میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک کسی کو نہ دیکھوں گا جب تک چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی والدہ پریشان تھی، بیٹا نابینا تو نہیں ہے، آنکھوں سے معذور تو نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، جسم میں حرکت ہے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، آپ نے فرمایا اے چچی جان مجھے دیجئے، دست نبوت کا لمس میسر جیسے آیا، سبحان اللہ، سبحان، عالم طفلی ہے، ابھی نو مولود ہیں، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن بیداری شعور کا عالم تو دیکھو، احساس کی تازگی تو دیکھو، احساس کی بیداری تو دیکھو، ہاتھوں میں رسول اللہ کے جیسے ہی آئے ویسے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ یہ عشق اسے ازلی کہیں گے، اسے عشق ازلی کہیں گے، یقیناً یہ عشق ازلی ہے، اگر ازل سے نہ ہوتا تو بعد میں یہ عشق پیدا ہوتا، یقیناً ازلی تھا، تبھی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جب آئے تبھی تو اپنی آنکھیں کھولی۔ تو وہ علی جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں بڑے فضائل و مناقب سے نوازا، وہ علی مرتضیٰ
انہی کی ذات منبع ولایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد اپنے بعد مولا کائنات کے سر پر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے ولایت کا تاج من کنتو مولا ہو فعلی مولا کہہ کر کے مولا کائنات کے سر پر رکھ دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ تو بند ہو رہا ہے، لیکن اب ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ اولیاء، ان کی نسل سے اولیاء، ان کی نگاہ سے اولیاء، ان کے کرم سے اولیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ایسے ہی کہ اللہ کے ولی کی کہ عرس کے مقدس موقع پر ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ کتنا پیارا ولی ہے، کیسا عجیب ولی ہے کہ ولی بھی ہے، حسین بھی ہے۔ یہ حسینیت کا کرشمہ ہی تو ہے، یہ حسینیت کا جلوہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسینیت کے جلوے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسینیت کی کرامت ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حسینیت کا فیضان ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ فیضان کا سلسلہ ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے بتایا آپ کو تقریباً 13 فروری تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو اللہ کے اولیاء جگہ جگہ، یہاں حضرت شاہ حسین آرام فرما ہیں، تھوڑی دور پر حضرت شیخ خواجہ نظام الدین آرام فرمائے، بڑی درگاہ والے حضرت قمر علی درویش یہاں آرام فرمائے۔ بڑے اولیاء کی سرزمین ہے آپ کا یہ شہر پونا، اولیاء کے جھرمٹ میں ہے آپ کا پونا۔ اولیاء نے آپ کے شہر کو اپنے جھرمٹ میں لے رکھا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تعصب کا بڑا قدیم مرکز ہونے کے باوجود بھی، اور یہ تعصب آج کا نہیں ہے، یہ مودی کی دین نہیں ہے، یہ RSS کی دین نہیں ہے، یہ مغل پیریڈ سے چل رہا ہے تعصب، یہ نفرت کا سلسلہ مغل پیریڈ سے چل رہا ہے۔ نفرت کا اتنا طویل سلسلہ ہو اور آپ باقی ہوں، نفرت کا اتنا طویل سلسلہ اور آپ تر و تازہ ہوں، آپ قائم و دائم ہوں، آپ کی مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، قرآن عظیم کی تلاوتیں ہو رہی ہوں، آپ روزے دار ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، آپ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہوں، آپ جشن غریب نواز منا رہے ہوں، جو عرس شاہ حسین منا رہے ہو، یہ شان و شوکت، یہ ہیبت و دبدبہ، یہ کر و فر، اچھی اچھی گاڑیوں پہ آپ گھوم رہے ہیں، یہ کن کا صدقہ ہے؟ اتنی نفرت کے باوجود بھی، ان نفرتوں کے عالم کے باوجود بھی آپ کا باقی رہنا، اس میں آپ کی کرامت کا دخل نہیں ہے، اس میں آپ کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے کرم کا صدقہ ہے، انہی کی وجہ سے آج آپ وہ لیٹے ہیں آپ کھڑے ہیں، وہ لیٹے ہیں آپ بیٹھے ہیں، وہ لیٹے ہیں آپ عیش کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے سب ان کی ولایت کا صدقہ ہی مل رہا ہے، وہی ولایت مولا علی کی ولایت کا صدقہ حسین سے مل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حسین شاہ بابا، حضور اجمل العلماء، وہ کرم کا سرچشمہ جو کربلا کی دھرتی سے جاری ہوا تھا، جو خون امام علی مقام کے ساتھ بہہ کے زمین میں جذب ہوا تھا، اس کے اثرات یہاں تک اس انداز سے پہنچے ہیں کہ یہاں ابو علی شاہ قلندر بھی ہیں، یہاں شمس تبریز بھی ہیں، یہاں موسیٰ سہاگ بھی ہیں، یہاں محبوب الہی بھی ہیں، یہاں غریب نواز بھی ہیں، یہاں مخدوم سمنہ بھی ہیں، یہاں حضرت حسین بھی ہیں۔ حسین ہی رہتا ہے جس صورت میں بھی ہو۔ یہ ان کی کرامت تو دیکھو، آج بھی کوئی یہاں یزید پیدا نہ ہو سکا، کیا بات ہے، حق ہے سرکار، ان کے نام کا صدقہ دیکھو کوئی یزید نہیں پیدا ہو سکا۔ جب نام کے صدقے کا یہ عالم ہے تو ذات کی تاثیر کتنی ہوگی؟ تو آپ کے وجود کا اصلی سبب یہی اولیاء پونا ہیں، جو آپ کی زندگی کی گارنٹی ہیں، آپ کی زندگی کی ضمانت ہیں، اور جب تک یہ ہیں، اور یہ کب ان کے ساتھ تک جو ہے کب تک لگا رہے گا، کیا بات، یہ جب کے ساتھ
تک جو ہے یہ تب تک رہے گا جب تک دنیا رہے گی، جب تک چاند سورج رہیں گے، جب تک آسمان پر ستارے رہیں گے تب تک چلے گا۔ اس لیے کہ ان کا معاملہ نہ جب سے ہوتا ہے، نہ تب سے ہوتا ہے، نہ اب سے ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اللہم صلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔